بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 101واں دن 11 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مسلمانوں کی ہجرت حبشہ۔ جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو بے حد ستانا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اجازت دے دی کہ جو چاہے اپنی جان اور ایمان کی حفاظت کے لیے ملک حبشہ چلا جائے۔ وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ ایک اچھا ملک ہے۔ اس کے بعد صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت ماہ رجب سن 5 نبوی میں حبشہ روانہ ہوئی۔ ان میں خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ کفار نے ان لوگوں کی ہجرت کی خبر سن کر پیچھا کیا، مگر کفار کے پہنچنے سے پہلے ہی کشتیاں جدہ کے بندرگاہ سے نکل چکی تھیں۔ حبشہ پہنچ کر مسلمان امن و سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے بعد اور لوگوں نے بھی ہجرت کی جن کی تعداد 100 سے زائد تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان حضرات نے جو ہجرت کی تھی وہ صرف اپنے جسم و جان ہی کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ اصلاً اپنے دین و ایمان بچانے اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہجرت کی تھی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آتش فشاں۔ آتش فشاں وہ آگ ہے جو زمین کے اندر کی دھاتوں کو پگھلا کر باہر نکالتی ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو بے پناہ جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ چکنا اور چٹیل میدان بنا دیتا ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ لوگ آج تک اس کی روک تھام کے لیے نہ کوئی مشین، نہ کوئی انتظام اور نہ کوئی خاص معلومات حاصل کر سکے کہ کب نکلے گا، کتنا نکلے گا، کہاں سے نکلے گا اور کب تک نکلے گا۔ یہ کون ہے جو زمین سے آگ کا گولا نکالتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور وقت کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمے اللہ تعالی کا حق سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ عطر لگانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے معلوم کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں، مشک وغیرہ کی عمدہ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ سنت پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری امت نے بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہے گا اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ کسی کے والدین کو برا بھلا کہنا۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت کرے گا؟ ارشاد فرمایا، وہ دوسرے آدمی کے والدین کو برا بھلا کہے، پھر وہ آدمی اس کے والدین کو برا بھلا کہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں لگے رہنے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر اور اپنے انجام کو سوچے بغیر دنیا میں گھستا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے وہ گروہ کے گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے اور جنت کے محافظ یعنی فرشتے ان سے کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، اچھی طرح مزے میں رہو، جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہو جاؤ۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کان بجنے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا کان بجے تو مجھے یاد کرے اور مجھ پر درود بھیجے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم آپس میں خفیہ باتیں کرو تو گناہ، ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہ کیا کرو، بلکہ بھلائی اور پرہیزگاری کی باتیں کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔